السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، یہ پروگرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آپ تمام حضرات کی خدمت میں۔ آج ہم مسلمان بالخصوص اہل ہند جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے دوچار ہیں، حکومتی سطح پر مسلمانوں کے قوانین میں تبدیلی اور یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ، الغرض جو مسائل کو لے کر حکومت مسلمانوں پر ایک دباؤ اور ایک تناؤ پیدا کر رہی ہے اور مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے، اس کے دفاع کے طور پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام نے جو اپنی تحریرات کے ذریعے شریعت کے تحفظ کے لیے اپنا قلم اٹھایا ہے، ان مضامین کو آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم میں بھی شریعت مطہرہ کے تئیں شعور پیدا ہو سکے اور جو حکومت ناپاک منصوبے رکھتی ہے ان کے منصوبے کو سمجھ سکے اور ہم اپنا اور اسلام کا صحیح طور پر دفاع کر سکے۔ اسی غرض اور اسی مقصد کے تحت گرچہ کہ یہ مضامین آپ حضرات نے جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، لیکن جو حضرات اردو سے واقف نہیں ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے اور ہر عام و خاص کے لیے جو نہ پڑھ سکے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام کو اور ان مضامین کو آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج مضامین پڑھے جائیں گے، آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، آج ہی کے روز یعنی جمعہ کا روز 21 اکتوبر 2016 کے مضامین ہیں۔ مختلف اخبارات سے ان مضامین کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور ان مضامین کو آپ کے گوش گزار کیا جائے گا تاکہ حکومت کی جو ناپاک منصوبے ہیں ان سے واقفیت حاصل ہو اور ہم مسلمان اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور اسلامی احکامات کا دفاع کیسے کیا جائے اور ان کے ناپاک منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے علماء اکرام اور عمائدین اور قائدین اکرام جو شریعت کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کریں گے، جو کوششیں کریں گے، اس میں آپ کا بھی بھرپور تعاون رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری شریعت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ اپنے طور پر بھی اگر جس طریقے سے علماء اکرام اور عمائدین اور قائدین جیسا بھی حکومت سے مقابلے کے لیے اور حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے
یہ منوانے کے لیے کہ ہم شریعت میں رتی برابر کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ابھی ایک کوشش شروع کی گئی ہے دستخطی مہم کی، اس میں آپ بھی حصہ لیں اور اس طریقے سے حکومت کو بتائیں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے شریعت مطہرہ میں تبدیلی کی کوشش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ الغرض آگے چل کر جو مہمیں چلائی جائیں گی اس میں اپنا بھرپور تعاون رکھیں۔ تو آئیے آج ہم اس مضمون سے آغاز کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت کی ناپاک کوشش اور مسلمانوں کا لائحہ عمل۔ شریعت میں جو مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے وہ اور مسلمانوں کو کیا عمل کرنا چاہیے، مسلمان اس کے لیے کیسا تیار رہنا چاہیے، اس حوالے سے مولانا سید احمد ومید ندوی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے۔ تو اس مضمون سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر علماء کرام کے بھی مضامین آپ کے گوشے گزار کریں گے تاکہ ہم اس چیز سے واقف ہو اور صحیح طور پر اپنے اسلام کی اور احکام شریعت کی حفاظت کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو آئیے مضمون نگار آغاز کر رہے ہیں۔ اسلام خدا کا واحد دین برحق ہے جو دراصل زندگی گزارنے ربانی دستور ہے، جس میں حیات انسانی کے تمام شعبوں سے متعلق مکمل رہنمائی کا سامان ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو سے متعلق قوانین رکھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ پچھلی ساری آسمانی کتابیں اور خدائی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر جو کوئی مذہب اختیار کیا جائے گا ضلالت اور گمراہی مقدر ٹھہرے گا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا توق اپنے گردن میں ڈال کر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں شریعت اسلامی کی پابندی کرے گا۔ ایک مسلمان کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں شریعت کی خلاف ورزی درست نہیں۔ قرآن و سنت میں شریعت اسلامی کو مضبوطی سے تھامنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آل عمران 103 آیت نمبر۔ اور سب مل کر اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ آپسی نزاعات اور عائلی و ازدواجی معاملات میں مسلمان پابند ہے کہ وہ شریعت اسلامی اور خدا و رسول کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ کسی معاملے میں اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی خدا اور رسول کا فیصلہ قبول کرو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو مسلمان اپنے تنازعات میں خدا و رسول کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اس کے ایمان ہی کی نفی کر دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اور آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپسی نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ حکم کہتے ہیں قاضی، فیصلہ کرنے والا، اس کو حکم کہتے ہیں۔ پھر آپ کے فیصلے کو اس طرح دل سے قبول کریں کہ اس کے تعلق سے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں اور مکمل تسلیم کر لیں۔ بات صرف شریعت اسلامی اور دین محمدی کی ہی نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے جو شریعت قوموں کو دی گئی تھی اسے مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، سورہ مریم آیت نمبر 12۔ اے یحییٰ، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو۔ بنی اسرائیل کو بھی تاکید کی گئی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، سورہ بقرہ۔ ہم نے جو کچھ احکام شریعت تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپسی نزاعات اور عائلی و ازدواجی مسائل نے زندگی کے تمام معاملات میں ایک طرف مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ شریعت اسلامی کے فیصلے پر راضی رہیں
اور دوسری طرف فیصلہ کرنے والوں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ خدا کی نازل کردہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں، اور جو حاکم یا قاضی شریعت ربانی کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا اسے کہیں ظالم کہا گیا اور کہیں فاسق کہا گیا اور کہیں کافر۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ۔ ذکر کردہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی ملک میں رہے، وہ اپنے تمام معاملات میں شریعت کے پابند ہیں، چونکہ شریعت دراصل خداوندی قانون کا مجموعہ ہے، ہر قسم کی ترمیم اور تنسیخ اور انسانی خرد و برد سے پاک ہے، یعنی انسانی عقل عمل دخل سے پاک ہے۔ اس وقت ایک اسلامی شریعت ہی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، خدائی شریعت ہے۔ دیگر آسمانی مذاہب اور شریعتیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان شریعتوں کو ماننے والی قوموں نے انہیں یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اہل کتاب کی شریعتیں اگرچہ خدائی شریعتیں تھیں لیکن وہ محرف ہو چکی ہیں، یعنی اس میں کئی مسائل اور احکامات اور اعتقادات معاملات کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب اور قوانین ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو یا بدھ مت یا جین مت یا سکھ مت، سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن میں ترمیم یا تنسیخ ہو سکتی ہے۔ اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے، خدا کے دیے ہوئے احکام ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ تنسیخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم کو ختم کر دوسرا حکم لایا جائے، یعنی اس حکم کو ختم کر دینا۔ تنسیخ بالکل یا ترمیم، کسی قسم کی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، کسی حکم کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے۔ شریعت اسلامی کی شکل میں ربانی قوانین کا مجموعہ رکھنے والے مسلمان کسی صورت میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ ان کی شریعت میں مداخلت کی جائے، ان کے قوانین پر خط تنسیخ کھینچا جائے، اور خود مسلمان اور ان کے مذہبی رہنما بھی شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے۔ ارشاد ربانی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، شریعت اسلامی مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ان کے نزدیک جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اسی پر ان کے وجود اور حیات ملی کا انحصار ہے۔ شریعت اسلامی میں خرد برد کرنا یا اس کے کسی حکم کو منسوخ کرنا نہ صرف مسلمانوں کے تشخص کا خاتمہ کرنا ہے، تشخص یعنی علامت، شناخت، صرف مسلمانوں کی شناخت کا خاتمہ کرنا ہے، بلکہ ان کے وجود پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں مداخلت کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جان دے دیں گے مگر شریعت و ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں مسلمانوں نے محض اس لیے تن من دھن کی بازی لگائی تھی کہ آزادی کے بعد انہیں اپنی شریعت اور اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کا مکمل اختیار رہے گا۔ چنانچہ ملک آزاد ہوا اور اس کا ایک جمہوری دستور بھی تیار کیا گیا جس میں ملک کے ہر باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی آزادی دی گئی۔ دفعہ نمبر 25 میں اس کی صاف صراحت کی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کن بنیادوں کے پیش نظر دستور سازوں نے دفعہ نمبر 44 کو دستور کا حصہ قرار دیا، جس میں حکومت سے یکساں سول کوڈ کے حالات سازگار بنانے کی وکالت کی گئی ہے۔ اسی وقت سے دفعہ نمبر 44 کی شکل میں مسلم پرسنل لا پر تلوار لٹک رہی ہے، جسے ملک کے فرقہ پرست مسلم پرسنل لا اور شریعت میں مداخلت کے لیے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد 60-70 سالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی صورت میں ہندوؤں کے میرج ایکٹ کو منسوخ کرنا پڑے گا، سکھوں کے نفاذ یعنی جاری کرنا، اس کو لاگو کرنا۔ یکساں سول کوڈ کو نفاذ کی صورت، یکساں سول کوڈ کے نفاذ یعنی اس کو جاری کرنے، لاگو کرنے کی صورت میں ہندوؤں کے میرج ایکٹ کو منسوخ کرنا پڑے گا، سکھوں کے کرپال رکھنے پر پابندی لگانی پڑے گی، جین مذہب کے مذہبی پیشواؤں کے مادرزاد برہنہ رہنے پر پابندی لگانی ہوگی۔ 70 سالہ عرصہ بتاتا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو ممکن نہیں۔
70 سال کا عرصہ بتاتا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو اس حوالے سے پچھلی حکومتوں کی جانب سے عملی اقدام اٹھایا جاتا۔ خود یکساں سول کوڈ کی راگ الاپنے والوں کے پاس بھی اس کا واضح خاکہ موجود نہیں ہے۔ اب تک کے سابق حکومتوں نے بہت کچھ سوچا، لیکن دفعہ 44 کی تنفیذ کے لیے وہ کچھ نہ کر سکیں۔ تنفیذ یعنی جاری کرنا، لاگو کرنا۔ اس طرح حالات نے ثابت کر دیا کہ ملی جلی تہذیب رکھنے والے ملک میں یکساں سول کوڈ کی گنجائش نہیں ہے۔ آزادی کو 70 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا ملک کے باشندے یکساں سول کوڈ کے بغیر پرامن طور پر نہیں جی رہے ہیں؟ تنازع تب پیدا ہوا جب یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا گیا۔ تنازع یعنی جھگڑا، لڑائی جھگڑا۔ ملک میں اب یہ جو ملک میں ماحول پیدا ہوا ہے، گرما گرمی، مباحث اور بد امنی اور فضا کا مقدر ہونا، یہ جب سے یہ شوشہ چھوڑا گیا اس وقت سے مسلمان بے چین اور مضطرب پائے جا رہے ہیں، مضطرب دیکھے جا رہے ہیں، بے چین دیکھے جا رہے ہیں، بے قرار دیکھے جا رہے ہیں کہ ان کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اب تک تو مسلمان اسی حالت میں پرسکون تھا، لیکن جب سے یہ مسئلہ چھیڑا گیا اس وقت سے مسلمان، چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عوام ہو، جو شریعت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ان کی نیندیں آرام سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اسی فکر میں ہے کہ اس کا کس طریقے سے دفاع کیا جائے۔ تنازع تب پیدا ہوا جب یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا گیا۔ ملک میں یکساں سول کوڈ کے بارے میں سوچا نہیں گیا۔ 150 سال قبل برطانوی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہندوستانیوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس سے قبل ہندو عہد اور مغلیہ عہد میں بھی مشترکہ سول کوڈ نہیں رہا۔ زمانہ، عہد یعنی زمانہ، ان کا پیریڈ، چاہے وہ ہندوؤں کا پیریڈ ہو یا مغلیہ پیریڈ ہو، اس میں بھی کوئی یکساں سول کوڈ نہیں رکھا گیا۔ گویا 1000 سال کی تاریخ میں کبھی مشترکہ سول کوڈ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ محض فرقہ پرستوں کے ناپاک عزائم ہیں کہ وہ طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ کو بہانہ بنا کر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے طلاق ثلاثہ کے معاملے کو لے کر ایک بار پھر حکمران پارٹی نے یکساں سول کوڈ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ چنانچہ طلاق ثلاثہ اور تعدد ازدواج کے خلاف سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کر چکی ہے، اور لا کمیشن نے حکومت کی ایما پر عوامی رائے طلبی کے لیے ایک سوال نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملک کی ساری مسلم خواتین طلاق ثلاثہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے کہ مسلمان طلاق کی وجہ سے، طلاق ثلاثہ کی وجہ سے، طلاقی کی وجہ سے اور تعدد ازدواج کی وجہ سے مسلم خواتین پر ظلم ہو رہا ہے اور بہت ان پر ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ بہت ستم رسیدہ ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کی حقیقت حال کا بھی جائزہ لیں گے آگے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ساری مسلم خواتین طلاق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور طلاق کی سب سے زیادہ شرح مسلم کمیونٹی میں پائی جاتی ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، بالکل اس کے الٹا ہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے اور حقائق اس کے برعکس ہے، یعنی بالکل اس کے الٹا ہے۔ یعنی جو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم خواتین سب سے زیادہ ظلم سہ رہی ہے طلاق کی وجہ سے، تو بھائی اس کا جائزہ اعداد و شمار کی روشنی میں لیتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی کل آبادی 170 ملین یعنی 17 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی۔ 170 ملین یعنی 17 کروڑ ہے مسلمانوں کی کل آبادی۔ طلاق کی شرح ان 170 ملین یعنی 17 کروڑ میں سے طلاق کی شرح، طلاق کی تعداد 0.5 ہے۔ اس طرح طلاق سے 8,05,000
مسلمان متاثر ہیں، 8,8.5 یعنی 8,05,000 مسلمان اس سے طلاق کے مسئلے سے دوچار ہے، پریشان ہیں۔ اب ذرا یہی اعداد و شمار ذرا اغیار کا بھی لیتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں یا ان کو باور کرا رہے ہیں کہ ان کا بھی اغیار کا بھی ذرا یہاں پر موازنہ، ان کا بھی ذرا بایو ڈاٹا اور ان کا اس طلاق کے معاملے میں کیا حال ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ہندوؤں کی کل آبادی 1 بلین یعنی 100 کروڑ ہے، جبکہ علیحدگی سپریشن کی شرح 3.7 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں میں بنا طلاق علیحدگی کے معاملات 3 کروڑ 70 لاکھ ہے، 3 کروڑ 70 لاکھ بغیر طلاق کے علیحدگی کے معاملات ہیں، جبکہ کل مسلمانوں میں صرف 8,05,000 طلاق کے معاملات ہیں۔ جبکہ اور جس مسئلے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے طلاق یعنی شوہر کی زیادتی خواتین پر، اس میں ہمارے وزیر اعظم بھی شامل ہے، جو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے مسلم خواتین کی ہمدردی کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے گھر والوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں میں بغیر کسی طلاق وغیرہ کے علیحدگی کے معاملات 3 کروڑ 70 لاکھ ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 8 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو طلاق سے متاثر ہے، جس میں ایک معاملہ وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی ہے۔ یہ محض پروپیگنڈا ہے کہ شریعت اسلامی میں مسلم خواتین مظلوم ہیں اور 3 طلاق نے ان پر ستم ڈھایا ہے۔ حکومت اگر خواتین کے مسائل سے واقعی دلچسپی رکھتی تو اسے بازار میں بکنے والی مظلوم عورتوں کی فکر کرنا چاہیے تھا۔ نیز پہلے خود ہندو سماج کا جائزہ لے۔ حیرت ہے کہ صنفی برادری اور اخلاقیات کی بات کر کے یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کرنے والے اور مسلم پرسنل لا پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے کہ ہندو مذہب میں ودوا یعنی بیوہ کیسی قسم پرسی میں زندگی گزارتی ہے، یعنی مشکل حالات میں، جیسی ہندو مذہب میں ودوا یعنی بیوہ خاتون کس مجبوری کی حالت میں، کس بے چینی کی حالت میں، کس بیچارگی اور لاچاری کی حالت میں زندگی گزارتی ہے، اس کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ ذرا بنارس، متھرا اور ورنداون جیسے ودوا آشرموں میں جا کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ کم عمر بیوہ بھی دوسری شادی کے حق سے محروم رہتی ہے۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے وہ مسلسل استحصال کا شکار بنتی رہتی ہے۔ پھر ہندو سماج میں وہ عورتیں مستقل استحصال یعنی جن کا ناجائز فائدہ اٹھانا، بیوہ خواتین ہندوؤں کی یہ مسلسل اس طریقے سے آشرموں میں یہ ان کو دوسری شادی کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے اور مسلسل استحصال کا شکار ہوتی ہیں، یعنی ناجائز درندہ صفت انسان ان سے بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر ہندو سماج میں وہ عورتیں مستقل مسئلہ بنی ہوتی ہے جو شادی کر کے اپنے شوہروں کے گھروں میں تو ہوتی ہے، مگر شوہروں کے عدم التفات یعنی شوہروں کی عدم توجہی کے سبب بیوہ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ تو گھر میں ہوتی ہے، لیکن شوہر دوسری خواتین کے ساتھ عیش پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ وہ طلاق لے سکتی ہے اور نہ ہی شوہر اس کو آسانی سے طلاق دیتا ہے۔ پھر ناجائز رشتے قائم ہوتے ہیں، نوبت زندہ جلانے تک پہنچ جاتی ہے۔ مردوں کو بنا شادی رکھیل رکھنے کی چھوٹ حاصل ہے، چنانچہ عدالت نے لائف اینڈ ریلیشن شپ کی اجازت دے رکھی ہے، جس نے اخلاقی اقدار کی ملیامت کر دی ہے۔ یہ کیسی نامعقول منطق ہے کہ ناجائز رکھیل کی حیثیت بیوی کی ہو، پھر ناجائز بچے جائز بچوں کے ساتھ وراثت میں حصے دار ہوں۔ کیا یہ خواتین کی توہین نہیں ہے؟ اس کے برخلاف اسلام کا نظام شادی و طلاق عورتوں کی عفت و عصمت کا محافظ ہے۔ اسلام میں مطلقہ عورت
بے یار و مددگار نہیں رہتی، بلکہ مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے خود عملی طور پر کر بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں اس حوالے سے کہ تعدد ازدواج کے حوالے سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے ایک عملی نمونہ پیش کر کے بتایا کہ خواتین پر ظلم و زیادتی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تعدد ازدواج یہ ان پر زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو حق دلانے کے مترادف ہے۔ آج جو حکومت تعدد ازدواج پر بھی اعتراض کر رہی ہے، تو یہ ایک سے زائد نکاح کرنا یہ خواتین پر ہرگز زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خواتین کو ان کے حقوق دلانا ہے۔ خواتین کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے بجائے ان کو اپنے نکاح میں رکھ کر ان کا محافظ بننا، ان کی ڈھال بننا ہے۔ ان کو درندہ صفت انسانوں سے بچانے کے لیے ان کو اپنے نکاح میں لے کر ان کا محافظ اور ان کی ڈھال بننا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو اب آئیے، یہ کیونکہ اب یہاں پر یہ تو اسلامی نظام ہے، جبکہ غیر مسلموں کے پاس، ہندوؤں کے پاس وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی بیوہ، جبکہ اسلام میں اس کو نکاح کرنے کو جائز قرار دیا اور نکاح کر وہ اپنی پرسکون زندگی گزار سکتی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے پاس وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کبھی درجہ صفت انسانوں کا شکار ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے، ناجائز ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا نظام شادی و طلاق عورتوں کی عفت و عصمت کا محافظ ہے۔ اسلام میں مطلقہ عورت یا بے یار و مددگار نہیں رہتی، بلکہ مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام پر اعتراض کرنے والے، حضور پاک پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں 11 نکاح فرمائے ہیں، ان میں سوائے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی کے سب ازواج مطہرات یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، صرف ایک ہی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باکرہ تھی، یہ غیر شادی شدہ تھی۔ باقی کی سب ازواج مطہرات یا تو وہ مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، بیوہ عورتوں کا، مطلقہ عورتوں کا سہارا اس طریقے سے بننا چاہیے۔ یہ ظلم و ستم نہیں ہے، بلکہ یہ سہارا بننا چاہیے۔ بلکہ مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام کے قوانین سے زنا کا راستہ بند ہوتا ہے۔ جو لوگ طلاق ثلاثہ کے شرعی حق کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں ذرا اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی خواتین کا استحصال کے مخالف ہیں؟ ہندو سماج عورتوں کی بدحالی کی زندہ مثال خود مودی جی کی بیوی جسودا بین ہیں، جو تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہے۔ جسودا بین سے مودی جی نے 1968 میں شادی کی تھی، مگر 2014 کے عام انتخابات کے موقع پر انہوں نے اپنے شادی شدہ ہونے کا اعلان کیا۔ کیا شادی کے بعد سنیاس لیا گیا تھا؟ جسودا آج تک سخت سیکیورٹی میں رہتی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نہایت خوف زدہ زندگی گزار رہی ہے۔ انہیں پاسپورٹ دینے سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ وہ میرج سرٹیفکیٹ نہیں دے پاتی ہیں۔ صرف ضرورت طلاق ثلاثہ کو ختم کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان خواتین پر اپنی توجہ مرکوز کرے جن کے شوہر شراب نوشی کر کے ان پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ توجہ مرکوز کریں، یعنی اس جانب توجہ لگائیں، اس جانب توجہ دیں جن کے شوہر شراب نوشی کر کے ان پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ ضرورت ایسے لوگوں پر روک لگانے کی ہے جو مانع حمل ادویہ کے ذریعے معصوم جانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دوائیں وغیرہ کھا کر اور کھلا کر
بچوں کو دنیا میں آنے سے قبل ہی ان کو مادر رحم میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جسے بنیاد بنا کر مسلم خواتین کی مظلومی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی راہ نکالی جا رہی ہے، وہ تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے۔ تعدد ازدواج کو میڈیا پر کچھ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ شریعت میں نہایت اہمیت کی حامل چیز ہے اور سارے مسلمان ایک سے زائد نکاح ہی کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ شریعت میں تعدد ازدواج کی ترغیب نہیں بلکہ کڑی شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ایک سے زائد شادی کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بہت سخت ترین شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور اس میں یہ حدیث شریف پیش نظر رکھ لے کہ شریعت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کو فرمایا کہ اپنے ازواج میں، اپنی بیویوں میں انصاف کرو، اس کے پورے حقوق، چاہے وہ نان نفقے کا ہو یا رہنے سہنے کا ہو یا کھلانے پلانے کے ہو یا جنسی تعلقات کے ہو، یہ سارے حقوق میں انصاف برتا جائے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملات میں کمی بیشی کرتا ہے، کمی زیادتی کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، اس طریقے سے وہ ذلیل ہو کر میدان محشر میں قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف تاکید کرتی ہے، پہلے تو ترغیب نہیں دی گئی، دوسری دفعہ اگر یہ ضرورت آ پڑے کہ اگر ایک سے زائد نکاح کرنے کی وہ اس کا قابل ہے، وہ سارے حقوق ادا کر سکتا ہے ہر اعتبار سے، تو انصاف کی شرائط کے ساتھ اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر انصاف نہ کرنے پر بھی وعید جو آئی ہے اس کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر مسلمان ایک سے زائد ہی نکاح کرتا ہے۔ اجازت دی گئی ہے، بڑی کڑی شرطوں کے ساتھ ان کی گنجائش رکھی گئی ہے جو کسی بھی انسانی معاشرے میں بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ یہ محض پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں میں تعدد ازدواج کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ دنوں روزنامہ سیاست کے کالم نگار نے اپنے کالم میں ہندوستان کی 30 ایسی مشہور شخصیتوں کا جائزہ پیش کیا جنہوں نے دو یا دو سے زائد شادیاں کی ہیں۔ ان میں 26 غیر مسلم ہے اور صرف 4 مسلمان ہے، یعنی جو ایک سے زائد 2 یا 2 سے زائد شادیاں کی ہے ان میں صرف مسلمان 4 ہیں اور غیر مسلم حضرات 26 افراد ہیں جنہوں نے 2 یا 2 سے زائد شادیاں کی ہے۔ تب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ایک سے زائد 2 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں غیر مسلموں کا تناسب 86%، 86.67 ہوا اور مسلمانوں کا صرف 13.33 رہا۔ طلاق ثلاثہ کو ختم کر کے شریعت میں مداخلت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ 22 ممالک میں طلاق ثلاثہ پر پابندی کا دعویٰ ہے، جبکہ وہاں طلاق ثلاثہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہ ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ طلاق ثلاثہ کو وہاں پر ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس سے روکنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان ملکوں میں کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو انہیں 3 ہی شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستان کے مسلمان شریعت اسلامی کے پابند ہیں، نہ کہ مسلم ملکوں کے پابند ہیں۔ مسلم ملکوں میں تو بہت سی غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہندوستانی مسلمان انہیں اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اس وقت حکومت کی خاص دلچسپی کا موضوع بنا ہوا ہے۔
حکومت اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل ہر حال میں کرنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی ضرور حفاظت کرے گا، لیکن ہم مسلمانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ذیل کی سطور میں چند نکات درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت خواب غفلت میں پڑنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو بیداری کا ثبوت دینا ہے اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو درج ذیل باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اس وقت سارے مسلمان بشمول شیعہ، بواہر درج ذیل باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی، یہاں پر چند ایسی باتیں کہی جا رہی ہے، ایسے نکات پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ روب عمل لائیں، یعنی ان پر عمل کر کر دکھائیں، چاہے اپنی زندگی میں عمل کرنا ہو، چاہے دستخطی مہم ہو، چاہے احتجاجی مظاہرے ہو، جو چیزیں جیسی علماء اور قائدین اور عمائدین کہتے جائیں گے، ان کی قیادت میں ہم عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ وہ شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ کیونکہ اگر ہم بٹ جائیں اور ساتھ نہ دیں علماء اور قائدین کا، تو ہم اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر کر جو بھی مہم کی شروع کی جا رہی ہے، ان مہموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس وقت سارے مسلمان بشمول شیعہ، بواہر اور دیگر فرقوں کے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور ہمارا اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہماری صفوں میں دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت میں مداخلت کے حکومتی عزائم کے سامنے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور بغیر کسی خوف و مایوسی کے اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں۔ بحمداللہ سوائے چند ضمیر فروشوں کے ان دنوں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ملت اسلامیہ کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اسے پروان چڑھایا ہے۔ مسلمانوں کے ہر طبقے کے بورڈ کے فیصلوں مسلمانوں کے ہر طبقے کو بورڈ کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کرنا چاہیے، اور بورڈ کی جانب سے ہمیں جو بھی ہدایت دی جائے اسے عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 3، بورڈ نے لا کمیشن کے سوال نامہ کو مسترد کر دیا ہے اور دستخطی مہم چلانے کی ہدایت دی ہے۔ اس مہم کو ملت کا ہر فرد پوری طاقت کے ساتھ چلائے۔ کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی محلہ ایسا باقی نہ رہے جہاں یہ مہم نہ چلائی گئی ہو۔ بہتر ہے کہ مسجد واری سطح پر کام کیا جائے۔ ہر مسجد کے مصلی اپنے محلے کا احاطہ کریں۔ جمعہ کی نماز میں ائمہ اس پر زور دیں۔ صرف فارموں کی تقسیم سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، ٹیموں کی شکل میں گلی گلی گھوم کر دستخطی مہم چلائی جائے۔ نمبر 4، سب سے اہم کام جس پر توجہ دینا اشد ضروری ہے وہ مسلم معاشرے میں طلاق اور دیگر عائلی قوانین سے متعلق بیداری شعور کا کام ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت یا فرقہ پرستوں کو شریعت میں مداخلت کا موقع اس لیے فراہم ہوا کہ خود ہمارے بعض ناواقف مسلمان طلاق کا غیر اسلامی طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ان کے خیال میں 3 طلاق ہی طلاق ہے۔ شہر شہر، قریہ قریہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرائے جائیں۔ مساجد کے ائمہ اپنے جمعہ کے خطبات میں انہی موضوعات پر زور دیں۔ مختلف زبانوں میں عائلی مسائل سے متعلق پمفلٹ شائع کرائیں۔ نیز مسلم پرسنل لاء کیا ہے اور شریعت میں مداخلت کتنا سنگین معاملہ ہے، اور مسلم اور پرسنل لاء بورڈ کی کیا خدمات انجام دے رہا ہے، ان سب چیزوں کی جانکاری کرائی جائے۔ نمبر 5، سیاسی سطح پر مسلم جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفعہ نمبر 44 کو دستور سے حذف کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ نمبر 6، اس وقت حکومت یکساں سول کوڈ کے لیے پیش رفت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے غیر مسلم سیکولر عناصر کو بھی ساتھ لے کر باقاعدہ مہم چلائی جائے۔ یکساں سول کوڈ صرف مسلمان ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ملک کے دیگر اقلیتیں بھی متاثر ہوں گی۔ حکومت نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ عام غیر مسلم بھائیوں اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھک کر کے ان پر واضح کیا جائے کہ حکومت حل طلب مسائل چھوڑ کر ایک ایسے مسئلے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو ملک کی تقسیم کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 7، طلاق ثلاثہ اور تعدد ازدواج جیسے مسائل کو لے کر اس وقت ٹی وی
پر گرما گرم مباحث ہو رہے ہیں، بیشتر چینل جانبدار اور متعصب ہیں جو مباحثے کے دوران معاملے کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک گیر سطح کا مسلمانوں کا کوئی ایسا ہندی یا انگریزی چینل ہو جو متعصب چینلوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح چینلوں کو متعصب یعنی جو دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں، جو بلا وجہ کے مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی بھی وجہ کے بغیر بلا کسی وجہ کے دشمنی رکھنے کو تعصب کہتے ہیں۔ یعنی جو چینل تعصب کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بلا وجہ سے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے قوانین سے جو دشمنی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، تاکہ ان چینلوں کا مقابلہ ہو سکے، یعنی کوئی ایک ایسے چینل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جو ان تعصب پسند چینلوں کا رد کر سکے، ان کا صحیح طور پر جواب دے سکے۔ اس طرح چینلوں کو انٹرویو دینے کے لیے مسلم اسکالروں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو معقولیت پر مبنی جوابات دے کر ملک کی عوام کو مطمئن کر سکے۔ نمبر 8، مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت حق رائے دہی کی قوت ہے۔ اگر مسلمان ووٹ کا متحد استعمال کریں تو فرقہ پرستوں کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی اور نہ وہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کر سکیں گے۔ اس کے لیے ساری مسلم سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے موقع پر مسلم ووٹوں کو منتشر ہونے کے بجائے بچانے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنانا چاہیے۔ نمبر 9، حالیہ معاملوں میں ٹی وی چینلوں یا میڈیا پر صرف علماء اور مرد حضرات ہی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ پردے کے ساتھ عام مسلم خواتین کو بھی پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلم خواتین شریعت سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔